حمد و صلات کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہر دور میں شیطان اور اس کے چیلوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ خدا کے قانون، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی روشنی کو کمزور کر کے لوگوں پر گمراہی اور بے دینی کی تاریکی کو گہرا کیا جائے، تاکہ لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر گمراہی کی راہ پہ چلتے ہوئے رب ذوالجلال سے دور ہو جائیں۔ جبکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی ہمیشہ سے یہ جستجو رہی ہے اور رہے گی کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو اس پر نظام بھی خدا اور مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے آج بھی کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہیں گی۔ یاد رکھیے، جن خوش نصیبوں کو دین کی خدمت کرنے والوں کی سنگت نصیب ہوتی ہے اور اللہ انہیں خدام دین کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ جبکہ دوسری طرف دین کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اور ان کی مدد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال کی پھٹکار ان کے چہروں پر عیاں ہوگی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے نظام کے دفاع کے لیے ہر دور میں ایسے افراد قائم کیے
کہ جنہوں نے رب ذوالجلال کے قانون اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت حق پیش کی ہے۔ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا انداز تبلیغ اتنا مؤثر اور کارگر تھا کہ صدیوں بعد بھی ان کی تعلیمات اسی طرح مؤثر ہیں کہ جو بھی سنتا ہے اس کے دل کے اندر گھر کرتی ہیں۔ بعض ایسی ہستیاں کہ جو زندگی میں قرآن و سنت کی پہچان کروانے والے تھے، وصال کے بعد جب زیر زمین پہنچے، مزار کی زینت بنے، تب سے لے کر آج تک ان کا فیضان جاری و ساری ہے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر صراط مستقیم کے اوپر خود کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک بہت بڑا نام نائب رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی خدمات کو دیکھتے ہوئے عالم اسلام انہیں معین الدین کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مقام افسوس ہے کہ کچھ لوگ تو ان سے محبت اور عقیدت سے ویسے ہی محروم ہیں، اور ہم جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ہم بھی آپ کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آپ نے کس انداز میں لوگوں کی رہبری کی اور کن باتوں پر آپ نے لوگوں کو روک کر صراط مستقیم کے اوپر چلایا ہے۔ یاد رکھیں، بیگانے تو بیگانے ہیں، ان سے اس لاپرواہی کا کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ اصل جو شکایت اور شکوہ ہے وہ اپنوں سے ہے کہ اپنے اس قدر کیوں غافل ہو گئے، اپنے اس قدر کیوں لا تعلق ہو گئے کہ ان کی اصل تعلیمات پیچھے کر کے فقط ان کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ماہ رجب یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ 6 رجب آپ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ہے۔ دعا کریں رب ذوالجلال ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد محترم سید غیاث الدین امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اپنے وقت کے ممتاز علماء میں سے ایک تھے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے حوالے سے پورے علاقے میں آپ کا طوطی بولتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی پارسا خاتون تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی نے اپنے جد اعلیٰ امام حسن کے نام پر آپ کا نام حسن تجویز کیا۔
15 سال کے تھے کہ آپ کے والد وصال کر گئے۔ وراثت میں ایک باغ ملا، اس باغ کی نگہداشت میں وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن علاقے کے نامور شیخ ممتاز ولی کامل جناب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ آنا ہوا۔ آپ نے ان کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اور جو ان کے سامنے پیش کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا آپ نے خود استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اسی کی برکت تھی کہ رب ذوالجلال نے میرے دل کو ایسی بینائی عطا فرمائی کہ میں اس راستے سے ہٹ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے حصول کے لیے چل پڑا۔ پھر علم دین سیکھا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کیا، اور پھر روحانیت کے حصول کے لیے چشتیہ سلسلہ کے ممتاز بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی زندگی کے ان مراحل کو پیش کیا جائے تو ہمارا وقت یہیں پہ صرف ہو جائے گا۔ مقصد وقت گزارنا نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں تو آپ کی تعلیمات بھی تو ہمیں پتہ ہوں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ محبت تبھی صادق ہوتی ہے جب محبوب کی بات مانی جائے۔ ہم دعویٰ رکھیں ان سے محبت کا لیکن ان کی بات ہی نہ مانیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ کا جو انداز تربیت تھا وہ انتہائی مؤثر، آج بھی سن کے دل میں بات اترتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات عقائد کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ عقائد میں آپ کس طرح لوگوں کی تربیت فرماتے۔ آپ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے آبائی وطن سجستان کے ایک شہر سبزوار، اس کا ایک حاکم تھا جس کا نام یادگار محمد تھا۔ نام بڑا خوبصورت ہے لیکن کردار بڑا کمزور تھا، بد اخلاق، فاسق و فاجر، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے گستاخی کا بار بار مرتکب ہوتا تھا۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق و عمر اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق اپنے خبث باطن کا وہ اظہار کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں کا نام ان ذوات مقدسہ کے نام پر ہوتا تھا ان کو بھی تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تھا۔ یعنی اس قدر دل کے اندر بغض تھا، عناد تھا، گھٹن تھی کہ جس بندے کا نام جناب ابو بکر کے نام پہ ہے اس کو بھی تکلیف دے رہا ہے، جناب عمر کے نام پہ ہے اس کو بھی تنگ کرتا ہے، جناب عثمان کے نام پہ اس کو بھی تنگ کرتا ہے، اور پھر فسق و فجور کے اندر اس قدر یہ بڑا ہوا تھا کہ اپنے لیے ایک باغ تیار کروا رکھا تھا، جیسے آج کل فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک باغ تیار کروایا ہوا تھا۔ اس باغ کے اندر عیش و عشرت کا سارا سامان اکٹھا کیا گیا کہ جب جی چاہتا ہے وہاں جا کر وہاں پہ اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر اپنا وقت گزارتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اس کے باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ کارندے، خدام، ملازمین وہ آپ کو جانتے تھے، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باغ میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور اسی مقام کے اوپر آپ تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ اسی دن حاکم سبزوار وہ چکر لگاتا ہوا وہاں پر نکل آیا،
جب ملازمین کو خبر ملی تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ اگر اس نے خواجہ صاحب کو اندر دیکھ لیا وہ تو ہماری شامت لے آئے گا۔ خواجہ صاحب سے درخواست کی گئی کہ جناب آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، آپ کہیں چھپ جائیں، آپ کسی کمرے کے اندر چلے جائیں، حاکم ہمیں نشان عبرت بنا دے گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ تو میں چھپوں گا اور نہ اپنے مقام سے ہٹوں گا، تمہارے حاکم کا آج میں سامنا کروں گا۔ جب وہ داخل ہوا اور اس کی نظر جب آپ کے چہرے پر پڑی اور آپ نے نظر اٹھا کے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور غش کھا کر زمین کے اوپر گر گیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو ایک نگاہ ڈالی اس کے وجود کے اوپر، وہ تاب نہیں لا سکا، غش کھا کے گر پڑا، اسے ہوش کروایا گیا۔ جب ہوش آیا تو خواجہ صاحب نے فارسی زبان کے اندر اس سے ارشاد فرمایا تم توبہ کر چکے ہو کہ نہیں؟ اپنے فسق و فجور سے، اپنے ظلم و ستم سے تم نے توبہ کی کہ نہیں؟ کیونکہ 3 طرح کے جرائم تھے اس کے اندر۔ فرمایا توبہ کی کہ نہیں؟ اس نے کہا جی میں توبہ کر چکا ہوں۔ دوسرا جملہ آپ نے بولا اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے ہو کہ نہیں؟ باطل نظریات، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کے متعلق دل میں جو بغض ہے اس سے تم تائب ہوئے کہ نہیں؟ تو حاکم نے 3 قسمیں اٹھائیں، کہا واللہ، باللہ، تاللہ، کہا خدا کی عزت کی قسم میں اپنے دل سے صحابہ کے ہر قسم کے بغض و عناد کو نکال چکا ہوں، میرا دل صحابہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ اب آؤ تمہارا وضو کرواتا ہوں۔ جس کنویں سے پانی لے کر خود وضو کیا تھا اسی کنویں سے پانی لے کر اس کا وضو کروایا۔ کہا کہ اب یہاں پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرو شکرانے کے لیے کہ میرے رب نے تمہیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نفل پڑھائے، نفل پڑھانے کے بعد فرمایا ایک بات ابھی باقی ہے، تمہارے قبضے میں لوگوں کے اموال ہیں جو تم نے ظلم سے، جبر سے اپنے قبضہ کے اندر کیے ہیں، تمہارے نہیں ہیں وہ، جن جن کے اموال ہیں ان اصل مالکان کی طرف وہ اموال واپس لوٹاؤ، اپنا قبضہ چھوڑو، ملکیت واپس کرو۔ تو حاکم نے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے حکم جاری کیا کہ میری ملکیت میں، قبضہ میں جو فلاں فلاں اموال ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ جن جن کے ہیں میں ان کو واپس لٹا رہا ہوں۔ عزیز بزرگ دوستو، یہ انداز تھا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 3 طرح سے اس کے اندر جو جرائم تھے آپ نے ان جرائم کو روکا۔ عقیدے کے اعتبار سے کمی تھی، آپ نے اسے دور کروایا، اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، صحابہ کرام وہ مقدس لوگ ہیں کہ جن کی تعریف خود اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن سے محبت، جن کی تعظیم خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر فرض ٹھہرائی ہے۔ ہر ایک صحابی نام لیے بغیر، جمیع اصحاب، ان تمام کی عزت احترام امت کے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی اس میں کسی غفلت کا شکار ہوگا، یاد رکھیں صحابہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نقصان اسی کا ہوگا جو غفلت کا مرتکب ہوگا۔ کسی جھانسے میں، کسی غلط فہمی میں نہ آئیے گا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا فیض جس جس کو مل چکا ہے، رب ذوالجلال ان میں سے ہر ایک کے ساتھ قرآن میں کئی بار جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ وہ تو جنتی ہیں سارے کے سارے، اور اہل جنت سے جب بغض رکھیں گے تو پھر جنت میں جا پائیں گے؟ وہ تو گھر ہے ان کا، تو جو ان سے دشمنی رکھے گا
تو وہ ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اس حاکم کو سمجھایا اور اسے راہ راست پر آپ نے لا کر فرمایا کہ ان سے عقیدت، ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جزو ہے، لازم ہے، ان کو چھوڑ کر نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ ہم آخرت کے رہیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ نے جو انداز اختیار کیا، یہ انداز ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آپ کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم اور علم سے متعلقہ امور کی بڑی محبت رکھتے اور ادب کیا کرتے تھے ان کا، یعنی علم دین، علماء دین کے ساتھ آپ کی خصوصی وابستگی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ آقا فرماتے ہیں تین چیزیں، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے علماء کا حق نہیں جانتا، ان کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانتا، آقا فرماتے ہیں اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست میں بیٹھے ہر بندے کو علم دین سے پیار اور محبت کا سبق دیتے، علماء کے ساتھ وابستہ ہونے کی تلقین فرماتے۔ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص وہ اپنے انداز میں انتہائی متکبر اور متکبر ہونے کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والا، مال دنیا رکھتا تھا، اس بنیاد پر وہ علماء سے بھی بغض رکھتا تھا۔ جب موقع ملتا علماء کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا، جب موقع ملتا علماء کے خلاف بات کرتا۔ جب اس کی موت ہوئی اور جنازہ پڑھ کے جب اسے قبر میں اتارنے لگے تو ایک معمول ہے کہ گردن کے قریب جو کفن کی گرہ ہوتی ہے اسے ڈھیلا کر کے تو چہرے کو قبلہ کی طرف موڑا جاتا ہے۔ جب اس کے چہرے کو موڑنے لگے تو اس کا چہرہ مڑ ہی نہیں رہا، اکڑ گیا۔ دوبارہ کوشش کی گئی، دوبارہ نہیں ہوا۔ الغرض جتنی بار بھی کوشش کی گئی کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف موڑ دیا جائے، اس کا چہرہ نہیں مڑا۔ اسی دوران آواز بلند ہوئی کہ نہ اسے تکلیف دو نہ خود تکلیف اٹھاؤ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرہ پھر چکا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ بیان ہوا کہ یہ شخص علماء حقہ سے بغض رکھتا تھا، دین کے خدمت گزاروں سے عناد رکھتا تھا۔ تو جو دین داروں سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس بندے کا چہرہ اپنے قبلہ سے پھیر دیتا ہے، اور فقط اتنا ہی نہیں، دھتکار اس قدر طویل ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، اس کا چہرہ مسح کر کے ایک ریچھ کی مانند کر دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے اس انداز میں جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، آج اگر ہم اپنی حالت زار کو دیکھیں، آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر معاملے کے لیے ہم گنجائش نکال لیتے ہیں، نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے۔ دین کو ہم نے ثانوی حیثیت دے دی، غیر ضروری معاملہ ٹھہرا دیا۔ وقت پڑنے پر دیکھیں گے یہ ہماری حالت ہے، اور اوپر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ چکے جو اپنی چرب زبانی سے دن رات علماء کے خلاف ایک ایسا محاذ قائم کیے ہوئے ہیں کہ سادہ لوگ جو ہیں ان کی بات سن کر ان کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لفظ مولوی جو کبھی اعزاز سمجھا جاتا تھا عوام الناس میں، خواص میں تو آج بھی ہے، خواص تو آج بھی خود کو مولوی کہلانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک ممتاز عالم دین تھے
ڈاکٹر بھی تھے، جسٹس بھی تھے، تو پیر بھی کہلاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جناب آپ پیر کہلوانا اعزاز سمجھتے ہیں یا مولوی کہلانا؟ انہوں نے کہا کہ عوام کی اگر بات کروں تو پھر پیر، ڈاکٹر، جسٹس کہلانے میں اعزاز ہے، اگر خدا اور مصطفیٰ کی بات کروں پھر مولوی کہلانے میں اعزاز ہے۔ کبھی عوام الناس کے اندر یہ لفظ بڑا عزت والا تھا، لیکن اب لفظ مولوی کو بعض صورتوں میں وہ کسی کی تضحیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم دین سے اتنے بے بہرا ہو گئے، ہم نے اسے ثانوی حیثیت دے دی، دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگے کہ جو دین کے نمائندگان تھے ان کو دیے جانے والے القابات ہم نے معاشرے کے اندر بطور تمسخر استعمال کرنا شروع کر دی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بطور مثال پیش کیا، کہا کہ اس وقت سے ڈرو جس وقت قبر میں اتارا جائے گا اور چہرہ قبلہ سے پھر جائے گا۔ یہ اس بنیاد پر کہ علماء حق سے بغض و عناد رکھا۔ عزیز دوستو، یہ بھی سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو، واجبات کو ادا کرنے والا ہو، اور فرائض و واجبات کے حسن کو دوبالا کرنے والی جو میرے آقا کی سنتیں ہیں ان سنتوں کے اوپر بھی عمل پیرا ہو۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت دین کی شرط اول ہے، اور آقا کی محبت پر سب سے بڑی دلیل آپ کی سنت سے پیار کرنا ہے۔ سنت سے پیار جہاں دنیا میں عزت کا باعث ہے، وہیں ایمان پر خاتمے کا ضامن ہے، قبر کی روشنی کا ضامن ہے، میدان حشر میں اللہ کی طرف سے نرمی کا ضامن ہے، پل صراط کے اوپر ثابت قدمی کا ضامن ہے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں داخلے کا ضامن بنتا ہے اگر ہم سرکار کی سنت پہ عمل کریں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں یہ بات سمجھائی کہ قیامت کے دن انسان کو جب حساب کتاب کے لیے روکا جائے گا تو اس سے مختلف سوالات ہوں گے۔ ایک مقام پہ ٹھہرا کر اس سے ایمانیات کا سوال ہوگا، عقائد کا، عقیدے کا سوال ہوگا۔ اگر انسان عقیدے کے جواب درست دے گا تو پھر اس سے دوسرا سوال ہوگا، اور اگر وہ عقیدے کا جواب درست نہ دے سکا تو وہیں سے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا دوسرے مقام کے اوپر اس بندے سے عبادات کا سوال ہوگا۔ عبادات میں سب سے پہلے انسان سے نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، اگر اس کے زکوٰۃ لازم تھی زکوٰۃ کا سوال ہوگا، اگر وہ صاحب استطاعت تھا زندگی میں تو حج کا سوال ہوگا۔ عبادات کے سوال کے اگر وہ درست جواب دے گیا تو اسے جنت میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا، نہیں تو وہیں سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں تیسرے مقام پر انسان سے تیسرا سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہوگا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ کام سنت ہے، چلیں خیر ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ نماز کی سنتیں تک ترک کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو سنتیں مؤکدہ ہیں لوگ ان کے لیے وقت نہیں نکالتے اب، کیونکہ یہ جملہ آ گیا سنت ہے نا، یہ خیر ہی ہے، جبکہ سنت کتنی لازم ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں تیسرے مقام کے اوپر آقا کی سنت کا سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا سنت کے متعلق رویہ کیا تھا۔ اگر درست جواب نہ دیا گیا تو فرشتے اسے امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے جائیں گے، سرکار کے روبرو کھڑا کریں گے،
اور عرض کریں گے محبوب یہ آپ کا امتی ہے لیکن آپ کی سنت سے یہ دور بھاگا کرتا تھا۔ تو جب آپ نے یہ جملہ کہا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، سر جھکا کر آبدیدہ انداز میں آپ نے کہا کہ دوستو مجھے بتاؤ، جس وقت سرکار کی بارگاہ میں شرمسار ہو کے سر جھکا کے کھڑے ہو اور اگر آقا نے بھی وہاں سے ددکار دیا تو کون ہے جو رب کے روبرو تمہاری سفارش کر سکے گا؟ کہا بتاؤ تو صحیح، آج جن کے متعلق تم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہو، آج جن کے حوالے سے تم اپنے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہو، قیامت کے دن اگر وہ رخ موڑ گئے تو پھر بتاؤ کون ہے جو رب کے روبرو تمہارا مقدمہ لڑے گا؟ کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے روبرو عرض کرے گا، تمہاری سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اگر آقا نے منہ موڑ لیا؟ تو میرے بھائیوں، اگر سرکار منہ موڑ گئے تو پھر ہمیں جہنم جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس واسطے آئیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت دے، برائی سے لوگوں کو منع کرے، جتنی اس میں ہمت ہے، توفیق ہے۔ ہاتھ سے اگر برائی کو روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے، لیکن یہ سب سے کمزور معاملہ ہوگا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سطح پر عوام الناس کی اصلاح کی، اور عوام الناس سے بڑھ کر خواص کی آپ نے اصلاح کی۔ خواص میں سب سے پہلے حاکم وقت آتا ہے، کیونکہ اگر حاکم خود سیدھے راستے پہ چل رہا ہو تو رعایا بھی سیدھے راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ اگر حاکم قانون کا پابند ہو تو رعایا بھی قانون کی پابندی کرتی ہے۔ اگر حاکم آئین کا پاسدار ہو تو عوام بھی، لوگ بھی آئین کی پاسداری کو اپنا شیوا بناتے ہیں، اور اگر حاکم غلط راستے پہ چلے، قانون توڑے، آئین پامال کرے تو عوام اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح حکام کی جو ہے وہ اصلاح کی ہے، اس کا ایک انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یادگار محمد نام کا جو حاکم تھا، کس طرح آپ نے اس کی اصلاح کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکام کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ فرمائی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لاکھوں لوگ دین مصطفیٰ کی طرف راغب ہوئے، اپنے برے اعمال سے تائب ہوئے، اور عہد خلافت راشدہ کا جو ایک وقت تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ وطن عزیز پاکستان ایک بار پھر انتخابات کے قریب ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ ہمارے وطن کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ کون آنے والے چند سالوں کے لیے وطن کی باغ دوڑ سنبھالے گا، کس کے پاس زمام اقتدار ہوگی، اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم وقت ہے عوام کے واسطے کہ عوام نے انتخاب کس کا کرنا ہے، عوام نے کس کو چننا ہے، کیونکہ جیسا حاکم آئے گا ویسی عوام کی کیفیت ہوگی، یا جیسی عوام ہوگی ویسا حاکم ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اگر ہم انتخاب میں قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر چلتے ہیں تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ایسا حاکم آئے گا جو آئین اور قانون کا وفادار ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو بنیاد بنا کر کسی نااہل کا انتخاب کریں گے تو پھر ہمیں وہی دن دیکھنے پڑیں گے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، یاد رکھیے، ووٹ محض ایک رسمی کارروائی نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد وقت آیا، آپ نے پرچی لی، ٹھپا لگایا اور بس۔ یہ آپ کی سفارش ہے، آپ کا انتخاب ہے
کسی انسان کے حق میں آپ نے گواہی پیش کرنی ہے، اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ نااہل کا انتخاب یہ بدترین خیانت بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار خطاب کر رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں محبوب مجھے بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا وقت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جس وقت امانت ضائع کی جائے گی اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں محبوب امانت کب ضائع ہوگی؟ میں اور آپ جو مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ کسی انسان نے دوسرے کو کچھ رقم دی تھی، وہ رقم ہڑپ کر گیا، وہ خیانت کر گیا، اس نے واپس نہیں لوٹائی، جبکہ یہ معنی نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جس وقت کسی نااہل بندے کو ذمہ داری سونپی جائے گی وہ وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور امانت ضائع ہو رہی ہوگی۔ نااہل انسان یہ ہمارے اپنے جرائم کا نتیجہ ہوگا کہ ہم نے خود اپنی امانت کو ضائع کیا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی علامت کا اظہار فرمایا، وہاں ساتھ یہ اہمیت بھی واضح کر دی کہ یہ ووٹ ڈالنا، یہ پرچی دینا، یہ محض رسم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کا درست انتخاب کریں گے، اگر آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو آپ کے دین کا وفادار ہو، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہو، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کا مقدمہ لڑنے والا ہو، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر پہرا دینے والا ہو، جو آئین پاکستان کا، جو قانون پاکستان کا وفادار ہو، تو پھر آپ مجرم نہیں بنیں گے۔ اور اگر آپ کسی نااہل بندے کو تلاش کریں، کسی نااہل کو آپ منتخب کریں جو آپ کے وطن کا آئین پامال کرے، جو قانون کو توڑے، جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، جو ناموس مصطفیٰ کے معاملہ میں چپ سادھ لے، جو مسلم امہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار نہ نبھائے، خاموشی کا روزہ رکھ لے، ایسا بندہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے، نااہل ہے وہ، اور ایسے بندے کو ووٹ دینے سے ہم خود مجرم بنیں گے۔ اس واسطے آئیے یاد رکھیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدی قبل کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ چنگیزی اس وقت ہمارے وطن میں نظر آ رہی ہے۔ کون سا ظلم اور ستم ہے جو ہمارے وطن میں نہیں ہو رہا؟ ہمارے وطن کے آئین کو پامال کر دیا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے اشرافیہ کے ہاتھ میں وہ کھلونا بن چکے ہیں، اور عام آدمی کی زندگی محال ہو گئی۔ اس واسطے ووٹ دیتے وقت خوب غور کیجئے گا کہ یہ انتخاب آپ کا اگر اہلیت کی بنیاد پہ ہے تو رب کے روبرو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ذاتی مفادات کی بنیاد پہ ہو، سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ ہو، اور نااہل انسان کا انتخاب ہو، تو پھر رب کے روبرو آپ برابر کے مجرم شریک ہوں گے۔ رب ذوالجلال حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل قیادت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑے